ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا، رات کے ہر حصے میں دیکھا، مگر حلیمہ کہنے لگی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا، ہاں اجالا تو ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے، تبھی تو چراغ نہیں جلاتے ہو۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے، چراغ کائے کا جلتا ہے، اجالا کائے کا ہوتا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے، رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے۔ اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آئی، کہا وہ طاق کے سامنے بالکل سیٹ پہ محمد عربی کو لٹا دو۔ اب میرے آقا لیٹے ہوئے چہرے سے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی، اب عورت مانے گی سوئی نہیں، اور 3-4 کو ڈالے چلو چلو حلیمہ کا جھوٹ پکڑیں گے چلو، اور کیا پتا تھا کہ معاملہ ادھر الگ ہے۔ بہت کہہ رہی تھی چھپا رہی ہے، خزانہ اب نہیں آیا۔ جب انہوں نے طاق میں سے دیکھا میرے نبی نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، روشنی نکل رہی، اور ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی ارے یہ چراغ کیا ہے، اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا، اگر چھت پہ لٹا دیا جائے تو پورے محلے کو روشن کر دیا جائے گا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور تو ہوش میں آؤ، یہ وہ آقا ہے جن سے پورا زمانہ بلکہ دونوں جہان روشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا۔ اب عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی، ارے یہ تو صبح ہی آ گئی، کہنے لگی حلیمہ یہ بچے سے روشنی ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرا کے بولی، حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں ادھر آؤ۔ عورتیں ہاں حلیمہ بتاؤ۔ کہا اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہو تو لے آنا۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میری بکری بیمار تھی، شیما لے کے گئی، اسی بچے نے اپنا تلوہ ایسے کر کے پھیر دیا، ساری بکریوں میں جو وہ اچھی موٹی فربا جو ہے نا بکری، وہ وہی ہے جو مری کھری تھی، ساری بکریوں میں اچھی۔ اللہ اللہ، اب اگر عورت کو پتہ چل جائے نا کوئی میاں نکلا، میاں چاہے میرا کنڈا ہو، تب بھی 10-20 پہنچ جائیں گے، چل تو چاہو، بولی جاتے دعا قبول، چٹا پٹ دعا قبول، چٹ منگنی پٹ بیا۔ اور 1 سال کے بعد پتہ چلا وہ بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، اگر پتہ چل جائے پھر تو بات سچی ہے بالکل۔ اللہ اللہ، عورت کہنے لگی حلیمہ بڑی پریشانی ہے، دعا کرا دیو۔ اب کھل گئی سب، اب کھلنے لگی، کسی کا بچہ بیمار، کسی کا کوئی بیمار، کسی کا کچھ، لائن لگ گئی، لائن لگ گئی۔ اب میرے نبی کی ماں دودھ پلانے والی ماں حلیمہ، دائی حلیمہ پالنے والی ماں، اتنی لائن لگ گئی، شیما سے بولی لاؤ کسی برتن میں پانی لاؤ، برتن میں پانی لایا گیا، میرے نبی کے پاؤں دھلا دیے گئے، اور حلیمہ نے کہا بانٹ لو سب شفا پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ترجمانی کر دی، واہ واہ بہت خوب۔ جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات۔ ہائے ہائے ہائے، اب تو بولی جاؤ یار پیار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ بے شک بے شک۔ اللہ، اب تو بس نبی کے پاؤں دھل رہے ہیں اور جا رہے آب حیات بن کے۔ اگر کوئی سانسیں نہیں آ رہی ہے، پانی پلا دیا تو کھڑا گھوم رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، نبی کے پاؤں کا دھلا ہوا پانی پلا دیا تو اسے شفا مل گئی۔ بے شک۔
اب جب ٹائم پورا ہو گیا 4 سال کے نبی ہوئے، ڈرنے لگی حلیمہ نا، کیونکہ معاملات ایسے ہوئے، کیونکہ سینہ بھی شک ہوا تھا، تو ایسے معاملات کہاں میں عبد المطلب کو یہ کیسے بچہ پلٹاؤں گے، کیونکہ حادثہ اس نہ ہو، چلو جلدی چلو لے کے چلو۔ میرے نبی حلیمہ کی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، جب کچھ دور مکہ شریف رہ گئے نا، تو ایک عورت اپنے بال پکڑے ہوئے اور کنویں کے پاس رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہے؟ پوچھا رو رہی ہے۔ اب حلیمہ کی اونٹنی رک گئی، اتری، کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بہن میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، مجھے پیاس کی حاجت تھی، میں نے سوچا کہ دیکھوں کنویں میں پانی ہے کہ نہیں، وہ میری گودی سے مچلا اور مجھ سے چھوٹ گیا اس کنویں میں، کچھ دیر ہو گئی، اب تو مر بھی چکا ہوگا، مگر میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، مجھے مارے یا کیا کرے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کم سے کم مرا ہوا صحیح مجھے میرا بچہ مل جاتا۔ اس بچے کو رو رہی۔ اب میرے نبی نے جب روتا ہوا دیکھا 4 سال کا، نبی کنویں کی طرف چلے، حضرت حلیمہ نے ڈانٹ کے پکڑ لیا کہ نہیں بیٹا اس کنویں مت جانا، کیونکہ ماں تھی وہ۔ مگر میرے نبی نے کہا نہیں ماں، میں وہ ہوں جو روتے ہوں کہ آنسوؤں کو پوچھنے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو کسی نے کہا جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ دامان کریم کی وسعت ذرا دیکھو، ہم جیسے نکموں کو چادر میں چھپاتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے نبی کرم میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھ سے روتا ہوا نہیں دیکھا جا رہا۔ میرے نبی کی ماں کہنے لگی نہیں میرے شہزادے، نہیں میرے لاڈلے مت جاؤ، مگر وہ بچہ کھینچتا ہوا لے گیا، یعنی آقا لے گئے۔ اب جیسے ہی میرے نبی پڑے، حضرت حلیمہ نے نبی کو پکڑ لیا، میرے نبی نے کنویں کو دیکھا اور تھوک دیا، اور جیسے ہی کنویں میں تھوکا، وہ بچہ کنویں کے پانی کے اوپر تیرتا ہوا من پہ آ کر کے رکھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت۔ جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس آس پہ جیتے ہیں، کہہ دے کوئی آ کر چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ زین العابدین بھائی سنیں، چلو تم کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چلو تم کو مدینے میں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا پر دنیا میں کوئی بھی نہیں
بچہ من پر رکھ گیا لیکن انتقال. ہاں انشاءاللہ. اب وہ بچہ جو تھا نا من پہ، بس آخری بات ہو رہی ہے، اب سلام ہونے والا، بس آخری بات. یہ تو آپ لوگوں کی محبت. تو اب ہوا یوں، اللہ برکت فرمائے. تو اب وہ بچہ وہاں انتقال، انہوں نے دیکھا کہ بچے نے تھوک دیا تو کنویں نے بچہ دے دیا، مطلب کنویں کا پانی ابلا اور بچہ آ گیا. وہ حلیمہ کے قدموں پہ آ گئی، او کتنی مبارک ماں ہو، تم نے ایسا بچہ جنم دیا، کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ کہ تمہارا بیٹا اتنا لاڈلا کا میں نے جنم نہیں دیا، جنم تو آمنہ نے دیا. میری سعادت مندی ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنے گھر رکھا. کہاں جو بچہ اگر تھوک دے تو پانی ابل آئے، اگر یہ بچہ پھونک دے تو سانسیں واپس آ جائے. کہ اس بچے سے کہہ دو، اس بچے سے کہہ دو، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا مولا مجھ سے یہ روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی ہے، اے اللہ اس کا بیٹا اسے عطا کر دے. بچہ کلکاریاں مارنے لگا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. آقا کی پیدائش، آقا کا ذکر، آقا کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے گھر میں ذکر کیا کرو، تاکہ فرشتے کہیں آقا تیرے محبوب کا چرچا ہر گھر میں. بولو کرو گے؟ عورتیں ضرور اس بات کو عمل میں لائیں، مانگا کریں. کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو رکھا کریں. بس میری گفتگو ختم ہے. 2 شعر کے لیے جو حضرت نے کہا ہے مجھ سے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں 2 شعر پڑھ دوں. حالانکہ شروع میں پڑھتا تو سینے میں تھوڑی سی جان تھی. اب میں بھی اللہ برکت فرمائے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور پھر جو اشعار انہوں نے بتایا نا اس کے لیے تھوڑے انرجی بھی چاہیے، تھوڑی جان چاہیے. مگر کوئی بات نہیں ہے یار. ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پڑھ دوں؟ میں کیسے نعت لکھوں. یہ بھی انہی کا کلام ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا. شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب جو مولانا سعید احمد رجپوری جو ہیں، یہ بھی انہی کا کلام ہے. پڑھ دوں 2 شعر چینل والا؟ ماشاءاللہ. میں کیسے نعت لکھوں آقا نعت تمہاری نعت نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں. آقا نعت تمہاری نعت نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں. نعت نبی نبی کی نعت میں کیسے نعت لکھوں. ابو بکر نے دیکھا تم کو بولے
बोल अबू बकर ने देखा तुमको बोले ये ज़ीशान अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान दोनों की बोली ऊपर अबू बकर ने देखा तुमको कहने लगे ये ज़ीशान अबू जहल ने देखा तुमको कहने लगा इंसान मेरे आका मेरे आका नूर खुदा है मेरा ईमान मैं कैसे नात लिखूं आका नात तुम्हारी नात मैं कैसे बोलो ना मैं कैसे आखिरी शेर एक पढ़ता हूं बड़ा प्यारा भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम और भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम और कैसे नात लिखूं आका नात तुम्हारी नात नबी की नात अल्लाह आपको सलामत रखे।